بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد رمضان المبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت گزر ہی جانا ہے۔ کتنے ہی رمضان گزار دیے اور ہم نہ بدلے۔ اس رمضان میں تو ویسے ہی حالات پوری دنیا کے تبدیل ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے کہ بارش کی طرح فتنے اتریں گے، بارش کی طرح فتنے اتریں گے۔ تم لوگ اس وقت گھروں کو لازم پکڑنا، زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہنا، یعنی بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنا۔ فتنہ دجالیت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دجال سے اتنا زیادہ پناہ پکڑنے کا، اللہ کی پناہ پکڑنے کا فرماتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ شاید کہیں قریب چھپ کے بیٹھا ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائیے۔ تو اس وقت اسلام کا ابتدائی دورہ تھا، اب تو 1400 سال گزر گئے، ہمیں ابھی تک خوف نہیں ہے دجال کا۔ صحابہ کرام اتنی زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے، اور ہم یہ دعا پڑھتے ہی نہیں کہ شاید ہماری زندگی میں نہیں آنا۔ کتنا فرق ہے۔ دجالی فتنہ عقلوں سے بالاتر ہوتا ہے، سمجھ لگ جائے گی آہستہ آہستہ سب۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ جتنی بھی دجالیت دنیا میں چل رہی ہوگی، دجالی فتنے ہوں گے، لڑیاں کڑیاں ہوں گی، کیا کیا سسٹم ہوں گے، لیکن ہمیں اس سے اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ دجال حرمین میں مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے، مدینہ شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکے، مدینہ منورہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال دجالی فتنوں سے ہمیں بچنا ہو۔ کیسے بچیں گے؟ آج 3 باتیں بڑی اہم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کامیاب ہونا ہے، 3 کام کر لیں اور ان کے لوازمات کو سنبھال لیں اور اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، ماہ رمضان ہے، مبارک راتے ہیں، کہ بندہ پھسل نہیں سکتا، پھر بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، پھر بندہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 کام جو ہے نا بڑے اہم۔ پہلا کام ایمان۔ ہمارے پاس ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن ایمان کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ مسلمان تو ہیں لیکن اسلامیات اور ایمانیات پر نہیں چل پاتے، شرعیات معلوم نہیں کرتے، احکامات پوچھتے نہیں۔ ایمان تو ہے لیکن کھلے صحن میں دیوا جلا ہوا ہے، آندھی طوفان سے وہ چراغ بجھ سکتا ہے۔ اگر اس دیوے کو چاروں طرف شیشہ لگا دیں جیسے یہ بلب ہوتے ہیں، تو پھر ہواؤں سے یہ روشنیاں بجھا نہیں کرتی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح لگ جائیں تو ایمان کو شیشہ لگ جاتا ہے، اور شیشہ بھی
2-4 mm کا نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک موٹا شیشہ، لوہا مارنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرۃ واجر عظیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اجر عظیم بھی دیں گے، مغفرت بھی دیں گے ایمان اور عمل صالح پر۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ دعائیں کرنی ہیں، یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما دے، تو آپ نے شروع کر دی ہوں گی کہ اللہ مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ گو نیک نہ بن سکے لیکن نیکوکاروں میں شامل ہونے کی تمنا تو رکھتے ہیں نا، اور اس تمنا کا اظہار دعاؤں کی صورت میں کرتے رہنا ہے۔ کوئی نہ کوئی وقت تو آ ہی جائے گا نا، اللہ تعالیٰ آر یا پار میں کر ہی دیں گے نا۔ آس اور امید کبھی ختم نہیں کرنی، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ تو 3 کام بتا رہا تھا۔ پہلا کام کیا ہے؟ ایمان، اس کو مضبوط کرنا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب اللہ والے، بہت نیک آدمی، ختم نبوت کا کام کرنے والے، ان کو مراقبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سارا کچھ بند ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ یہ ایمان کے امتحان ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی ایسے امتحان نہیں دیکھے تھے۔ یہ ایسے فتنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے، دجالی فتنے ہیں۔ پوری قوم کافروں کی ایک ہوتی، مسلمان پھر بیچارے بکھر جاتے ہیں۔ آج مسلمان اگر مضبوط ہو جائیں، سارے لوگ اپنے اپنے مذہب کو مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ افسوس اس مسلمان پر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامیات اور ایمانیات پر جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہو پاتا۔ یہ غلط ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ غیر مسلم طبقہ نہ صرف اپنے مذہب میں پکا، بلکہ ہماری اسلامی معلومات کو بھی ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کہاں سے کہاں، کیسے کیسے کیا کچھ کر دیا، ہو گیا، ہو رہا ہے اور ہونے کو جا رہا۔ ہم ابھی بھی نہ سنبھلے تو کب سنبھلیں گے؟ اس لیے بھائی پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ایمان 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 ایمان۔ اگلی 2 باتیں آج بتاؤں یا کل بتا دوں؟ ہاں آج بتا دوں۔ کوئی نیکی دیں گے آپ مجھے؟ کچھ پڑھ کے ثواب بخش دیں گے مجھے؟ زندہ لوگوں کو بھی صالح ثواب کیا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا ہے تو کہیں اس کا ثواب بیان کرنے والے کو دے دیا، نیت میں ثواب دے دو۔ دوسری چیز ہے اولیاء اللہ اور علماء کا ساتھ دینا۔ مشائخ، علماء، اولیاء اللہ، اللہ والے نیک لوگ، صحبت یافتہ، بزرگوں کے صحبت یافتہ، ان کے ساتھ رہنا، جڑنا، ملنا، پوچھنا، لگنا، کیا بات ہے۔ بچاؤ کا ذریعہ یہی ہے، ایمان بچانے کا، روحانیت بچانے کا، اور آخرت میں کامیابی پانے کا، دنیا میں سرخرو ہونے کا، اور عذابوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے پیاری جگہیں اللہ تعالیٰ کو مسجدیں لگتی ہیں، سب سے پیاری جگہ۔ نماز پڑھ کے اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، کھلے کھلے بیٹھ جائیں، مسجدوں کو نہ چھوڑیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا سب سے بڑی رحمت کی جگہ، رحمت کے اڈے یہ مسجدیں ہیں۔ ان اڈوں پہ نہیں آئیں گے تو بھائیو دوستو کہاں سے کیا تلاش کریں گے، کہاں سے کیا ملے گا؟ باہر سے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، صرف مسجدوں سے ہی سب کچھ ملے گا۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں اور سب سے اچھی جگہیں مسجدیں ہیں۔
تو ہم مسجد سے ہی بھاگیں گے تو کتنی بری بات ہے. احتیاطی تدابیر کے ساتھ بے شک ہوں، لیکن مسجدوں کو تو آباد کریں. یہ رونق، یہ چہل پہل باقی رکھیں اور ساتھیوں کو بتائیں. تھوڑی دیر دین کی بات ہوتی ہے، کھلے کھلے ہو کر بیٹھیں. ہم کون سا اجتماع کر رہے ہیں؟ تراویح کے بعد تھوڑی دیر دین کی بات سنا کریں، بیٹھا کریں. یہی دن راتیں ہیں، گولڈن بنانے کی فکر کریں اور ساتھیوں کو بتائیں کہ دین کی بات سننی. ٹھیک، تو جہاں پر بھی نماز پڑھیں، بے شک نماز اپنے اصولوں کے مطابق جیسے بھی پڑھنی ہے پڑھیں. اس کے بعد الگ الگ ہو جائیں، کونوں میں چل جائیں، بیٹھیں. مسجدوں کو وقت دیں. اللہ کے گھر ہیں، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اللہ کے گھر ہیں، ان کی رحمتیں لینی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسن لوگ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت جلدی جڑتی ہے. اور محسن نمازی بھی محسن ہوتے ہیں، اللہ والے بھی محسن ہوتے ہیں. محسنین مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں ڈائریکٹ رب کا بلب جلتا ہے، تجلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے. یاد رکھیں، جیسے پاور اسٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک، فونوں کا لگا ہوا ٹی وی کا ہے یا ریڈیو کا ہوتا ہے نا، پول لگا ہوتا ہے نا، فونوں کے بھی لگے ہوتے ہیں، اسٹیشن ہوتے ہیں، ریڈار ہوتے ہیں، اور جہازوں کو چیک کرنے والے ریڈار بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ کس ایریے میں آ گیا، یہ کہاں آ گیا، یہ کہاں. اللہ کی رحمت کے ریڈار یہاں مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں. جو مسجدوں میں آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. وہ اس پاور پلانٹ کے نیچے داخل ہو گیا جہاں رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ مانگ کر بھی آیا ہے. تو جو مانگ کر آتا ہے تو رب تو ویسے ہی قبول کرتا ہے. اور مسجد سے جب نکلتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، مولا فضل دینا، اپنے فضل سے محروم نہ کرنا. یا واسع الفضل اغفر، یا واسع الفضل اغفر، یا اغفر لی، یا واسع الفضل، اے بڑے فضل والے مجھے معاف کر دے. یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی. یہ پڑھتے رہا کریں. یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی. اے کشادہ معافی والے، اے کھلم کھلیاں معافیاں دینے والے، اے بہت زیادہ معاف فرمانے والے، مجھے بھی معاف کر دے. ٹھیک، تو پہلی چیز یہ ایمان. دوسری چیز علماء، صلحاء، صحبت یافتہ، اللہ والے، اللہ والیاں، ماں باپ. گھر میں جو ہوتے ہیں نا، ماں بھی تو اللہ والی ہوتی ہے نا. ماں باپ، نیک بہنیں، محرم رشتے جو بھی نیک ہوں ان کی صحبت میں محرم ہوں، بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے. نمبر 3، اس دور میں اگر بچانا ہے تو ان پہلی 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسری چیز مخلوق کی خدمت، امت کی معافی، مخلوق کی خدمت، امت کی معافی. یا اللہ امت کو معاف کر. اللہم اغفر امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم تجاوز عن امتی محمد. ہمارا ایک کاغذ بنا ہوا ہے بھائی مولانا عبدالرحیم صاحب سے، آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں. ہمارا میسج بنا ہوا ہے واٹس ایپ پہ نا، 15-20 جملے ہیں، وہ امت کے لیے ہیں. اور کچھ کر نہیں سکتے تو وہ پڑھ لیں، وہ پرچہ لے لیں اور پڑھ لیں. روزانہ یہ دعا پڑھنے والا امت کی کچھ نہ کچھ خدمت کر جانے والا ہے، اور وہ مستجاب الدعوات بھی بن جائے گا. جو روزانہ وہ پرچہ پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، لوگ اس سے آ کر دعائیں کروایا کریں گے. جی، اللہ کی رحمت پھیلتی ہے جب اللہ کی مخلوق کا کام کیا جاتا ہے، پھر اللہ پاک بھی اس کا کام کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب تک بندہ کسی کے کام میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. بھائیو دوستو، آج کا بیان تو اتنا ہی تھا. ان تینوں چیزوں کو آپ اس میسج کو عام کریں، خود بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور یہ میسج دیں کہ 3 کام اس وقت میں، اس دور میں، اس ملک میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں
بچنے بچانے اور کامیاب ہونے کے لیے 3 کام لازم ہیں۔ نمبر 1 ایمان اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 2 اللہ والوں علماء ان کی صحبت، ان سے کبھی متنفر نہ ہونا، ان کو کبھی برا نہ کہنا، جتنی صحبت مل جائے زیادہ کرنا، بڑھانا، ان سے دعائیں کروانا، یہ بچت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 مخلوق کی خدمت، چاہے اس میں مرغی ہے، مرغا ہے، چیونٹیاں ہیں، گائے بھینس ہے، بکری ہے یا رشتہ دار ہے، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ جب جانوروں کا خیال رکھنے کا حکم ہے تو خاندان کا، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، مخلوق کا، حقوق والوں کا، رشتہ داروں کا، صلہ رحمی کا، پھر تو سارے حقوق آ ہی گئے نا۔ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے رحم نہیں کرتا، رب اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ جو اس دنیا میں رحم کرتا ہے آسمان والا، اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔